مغل اعظم کے آصف اور دلیپ کمار۔ عطا بھائی اور میں نے کمرے میں رہ کر مغل اعظم دیکھنے کو ترجیح دی۔ معصوم فطرت عطا مغل اعظم کی جذباتی منظر کشی کی تاب نہ لا سکے۔ شہزادہ سلیم اور ذل الہی شہنشاہ اکبر کے گرجدار مکالمے اور جودھا بائی کی ممتا کے سامنے وہ موم کی مانند پگھل گئے اور آنسو چھم چھم ان کے گالوں سے بہنے لگے۔ مغل اعظم کو گزشتہ 200 سال کی برصغیر کی سب سے عظیم فلم یوں ہی نہیں گردانا جاتا۔ اس کے پروڈیوسر کے آصف نے اپنی زندگی کی تمام کمائی اس فلم پر صرف کر ڈالی۔ یہ فلم 14 برس میں مکمل ہوئی اور اس نے دلیپ کمار، یوسف خان اور پرتھوی راج کو ہندی سینما کے اتہاس میں امر کر ڈالا۔ رنگین مزاج کے آصف نے فلم کی تیاری کے دوران 4 شادیاں کیں۔ ان کی ازواج میں دلیپ کمار کی بہن بھی شامل تھی۔ مغل اعظم کے ڈائریکٹر کے آصف نے اپنی زندگی میں صرف 2 فلموں کی ہدایت کاری کی۔ ان کی پہلی فلم پھول تھی جو 1944 میں ریلیز ہوئی اور دوسری 1960 میں مغل اعظم۔ اس کے باوجود ان کا نام ہمیشہ ہندوستانی فلم کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ ہمیشہ چٹکی سے سگریٹ یا سگار کی راکھ جھاڑنے والے کریم الدین آصف اداکار نذیر کے بھتیجے تھے۔ نذیر نے انہیں فلموں سے وابستہ کرنے کی کوشش کی لیکن آصف کا وہاں دل نہیں لگا۔ پھر نذیر نے اپنے بھتیجے کے لیے درزی کی ایک دکان کھلوا دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ دکان بند کروانی پڑی کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ آصف کا زیادہ تر وقت پڑوس کے ایک درزی کی بیٹی کے ساتھ رومانس میں گزر رہا ہے۔ ایک بار پھر نذیر نے فلمی صنعت میں زبردستی بھیج دیا۔ انارکلی کو دیوار میں زندہ چنوائے جانے کے منظر سے قبل اکبر ان سے آخری خواہش پوچھتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ ایک دن کے لیے وہ ہندوستان کی عظیم الشان سلطنت کی ملکہ بننا چاہتی ہے۔ کے آصف نے اپنی فلم کے تینوں مکالمہ نگاروں سے پوچھا کہ انارکلی کو کیا کہنا چاہیے۔ امان اللہ صاحب جو زینت امان کے والد تھے اور احسان رضوی نے اپنے لکھے ڈائلاگ سنائے۔ اس کے بعد آصف صاحب نے وجاہت مرزا کی طرف دیکھا۔ وجاہت مرزا نے پان کی پیک اگلدان میں ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ سب مکالمے بکواس ہیں، اتنے سارے لفظوں کی کیا ضرورت۔ پھر انہوں نے اپنے پاندان سے ایک پرچی نکال کر پڑھا، انارکلی صرف سلام کرے گی اور بس اتنا کہے گی کہ شہنشاہ کی ان بے حساب بخششوں کے بدلے میں یہ کنیز جلال الدین محمد اکبر کو اپنا یہ خون معاف کرتی ہے۔ اس فلم کی شوٹنگ دیکھنے بہت سے لوگ آیا کرتے تھے جن میں بہت سے معروف لوگ بھی شامل تھے، جن میں چینی وزیر اعظم چو ان لائی، معروف شاعر فیض احمد فیض اور بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بننے والے ذوالفقار علی بھٹو اہم تھے۔ بھٹو اور آصف میں گہری دوستی تھی۔ وہ جب بھی سیٹ پر ہوتے تھے آصف صاحب اور دیگر لوگ ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے۔ اس وقت کسی کے حاشیہ خیال میں نہیں آیا ہوگا کہ یہ شخص ایک دن پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے گا۔ اس فلم کی جان کے آصف کی باریک بینی تھی جس کے تحت وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی نظر رکھتے تھے۔ فلم میں جودھا بھائی نے جو کپڑے پہنے وہ حیدرآباد کے سالار جنگ میوزیم سے مستعار لیے گئے تھے۔ شیش محل کا سیٹ بنانے میں پورے 2 سال لگ گئے۔ کہ آصف کو شیش محل کی تحریک آمیر کے قلعے میں تعمیر شدہ شیش محل سے ملی تھی، لیکن اس وقت ہندوستان میں دستیاب شیشوں کی قسم بہت اچھی نہیں تھی۔ ان شیشوں کو بہت زیادہ قیمت پر بیلجیم سے منگوایا گیا۔ مغل اعظم فلم کا سب سے مشہور گیت پیار کیا تو ڈرنا کیا ثابت ہوا۔ اس کو لکھنے اور موسیقی میں ڈھالنے میں نوشاد اور شکیل بدایونی نے ساری رات لگا دی۔ ایک دن آصف نے نوشاد سے کہا کہ وہ اسکرین پر تان سین کو گاتے ہوئے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سوال تھا کہ اسے گائے گا کون؟ نوشاد نے کہا اس وقت کے تان سین بڑے غلام علی خان سے اس کی بات کرنی چاہیے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جب دونوں ان سے ملنے گئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آصف نے کہا کہ خان صاحب یہ گانا تو آپ ہی گائیں گے۔
یہ سن کر بڑے غلام علی خان نے نوشاد کو ایک طرف لے جا کر کہا، آپ کس کو میرے پاس لے آئے ہیں؟ میرے منع کرنے پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گانا تو آپ ہی گائیں گے۔ میں اس شخص سے اس گانے کے لیے اتنی زیادہ فیس مانگوں گا کہ خود ہی بھاگ کھڑا ہوگا۔ سو انہوں نے کہا 25,000 روپے۔ آصف نے کہا صرف 25,000؟ آپ اس سے زیادہ کے مستحق ہیں۔ اس زمانے میں لتا اور رفیع ایک گانے کے 400-500 روپے لیا کرتے تھے۔ بڑے غلام علی خان نے مغل اعظم کے لیے پریم جوگن بن کے سندر پیا اور چلے گیت گایا۔ مغل اعظم بننے کے آخری مرحلے میں مدھو بالا اور دلیپ کمار کے درمیان بات چیت بند ہو گئی تھی، کیونکہ مدھو بالا نے اپنے خاندان کے دباؤ کے تحت دلیپ کمار کی شادی کی پیشکش ٹھکرا دی تھی۔ فلم میں درجن سنگھ کا رول کرنے والے اجیت نے ایک بار لکھا تھا کہ ایک سین میں دلیپ کمار کو مدھو بالا کو تھپڑ مارنا تھا۔ جب کیمرہ رول ہوا تو دلیپ کمار نے مدھو بالا کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہاں موجود سارے لوگ سناٹے میں آ گئے۔ آصف انہیں کونے میں لے جا کر کہنے لگے، میں آج بہت خوش ہوں، کیونکہ یہ واضح ہے کہ وہ اب بھی تم سے محبت کرتا ہے، اور یہ کہ ایک عاشق کے علاوہ کوئی اپنی معشوقہ سے ایسا کیوں کر سکتا ہے۔ جس دن دلیپ کمار اور مدھو بالا کے درمیان قریبی محبت کے مناظر فلمائے جانے ہوتے تھے، آصف مدھو بالا کے والد عطا اللہ خان کو سیٹ سے دور رکھنے کے لیے انہیں اپنے ایک معاون کے ساتھ رمی کھیلنے بھیج دیتے، کیونکہ عطا اللہ کو رمی کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے پبلسسٹ تارا ناتھ گاندھی کو چند ہزار روپے دے کر کہا، آج سے تمہارا کام اگلے چند دنوں تک خان صاحب کے ساتھ رمی کھیلنا ہے، اور تم جان بوجھ کر ہر بازی ہار جاؤ گے۔ برسوں کی شوٹنگ کی وجہ سے فلم اپنے بجٹ سے تجاوز کر گئی، اور فلم ساز شاہپور جی مستری یہ بھی سوچنے لگے کہ فلم کے آصف سے لے کر سوراب مودی کی ہدایت میں بنے۔ انہوں نے سوراب مودی سے بات کی، اور ایک دن وہ انہیں شیش محل کا سیٹ دکھانے لے آئے۔ وہ دونوں کے پاس جا کر بولے، سیٹھ جی، جس سے چاہے یہ فلم مکمل کروا لیں، لیکن یہ سیٹ میں نے بنایا ہے اور میں ہی یہاں شوٹنگ مکمل کروں گا۔ اگر کوئی دوسرا اس سیٹ پر قدم رکھے گا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ مغل اعظم اپنے وقت کی سب سے مہنگی اور کامیاب فلم تھی، لیکن اس کے ڈائریکٹر کے آصف تا عمر ایک کرائے کے گھر میں رہے اور ٹیکسی پر سفر کرتے رہے۔ جب شاہپور جی بہت تنگ آ گئے تو ان سے ایک بار نوشاد نے پوچھا کہ اگر آپ کو آصف سے اتنی شکایات ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ فلم بنانے کا فیصلہ ہی کیوں کیا؟ شاہپور جی نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا کہ نوشاد، ایک بات بتاؤں، یہ آدمی ایماندار ہے۔ اس نے اس فلم میں 1.5 کروڑ روپے خرچ کر دیے، لیکن اپنی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ڈالی۔ یہ آدمی آج بھی چٹائی پر سوتا ہے، ٹیکسی پر 6 آنا فی میل کرایہ دے کر سفر کرتا ہے، اور سگریٹ بھی دوسروں سے مانگ کر پیتا ہے۔ مغل اعظم میں نے پہلی مرتبہ 1974 میں 14 برس کی عمر میں نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو کے نواحی قصبے تھاپا نگر کے اوپن ایئر تھیٹر میں دیکھی تھی۔ والد گرامی ان دنوں بطور پاکستانی سفارتکار نیپال میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ایک کچے ذہن کے نوجوان پر دلیپ کمار کو پہلی مرتبہ پردہ اسکرین پر دیکھنے کے بعد کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں۔ فلم دیکھنے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے، لیکن سفرنامے کے تسلسل کو خلل سے بچانے کے لیے اسے کسی اور وقت پر اٹھائے رکھتے ہیں۔